بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان اور نائب صدر کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف کی چیئرمین راولپنڈی تعلیمی بورڈ محمد عدنان خان اور سیکرٹری بورڈ محمد آصف سے ملاقات ہوئی اور میٹرک امتحانات میں توسیع کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ ابرار احمد خان نے چیئرمین تعلیمی بورڈ کو تحریری درخواست بھی پیش کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ میٹرک امتحانات 1 مارچ کے بجائے عید الفطر کے بعد لیے جائیں، کیونکہ پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات میں اضافے، تعلیمی دورانیہ نتائج کم ہونے کی وجہ سے طلباء و طالبات کی پڑھائی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور بچوں کو امتحان کی تیاری کے لیے مناسب وقت درکار ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی بورڈز نے رمضان المبارک کے پیش نظر امتحانات کو ری شیڈول کر کے 15 مارچ کے بجائے 18 اپریل کو لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دیگر صوبے بشمول فیڈرل تعلیمی بورڈ میں بھی امتحانات کی تاریخ میں توسیع متوقع ہے۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ میٹرک اسٹوڈنٹس کو کورس کی تکمیل کے لیے صرف 4 ماہ کا وقت دینا ظلم اور زیادتی ہے۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ محمد عدنان خان نے کہا کہ توسیع کا فیصلہ پنجاب تعلیمی بورڈ چیئرمین کمیٹی کرنے کے مجاز ہے۔ انہوں نے توسیع کا معاملہ پنجاب بورڈ چیئرمین کمیٹی کے اجلاس میں اٹھانے کی یقین دہانی کروا دی۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کے مسائل کو حل کرنے میں چیئرمین تعلیمی بورڈ عدنان خان کا کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے۔ امید ہے وہ امتحانات میں توسیع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور نامزد امیدوار حلقہ PP18 سجاد خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی ملک کی واحد جماعت ہے جو ملک اور قوم کو متحد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیت کر حکومت بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی، جبکہ PTI کی حکومت نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا، لیکن اب 8 فروری کے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ملک کی معیشت کو بہتر کرے گی۔ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم تمام مسلم لیگی اپنے اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے تمام امیدواروں کو مثالی کامیابی سے ہمکنار کریں، اپنے قیادت کو تمام حلقوں سے بہتر نتائج دے کر ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صوبائی حلقہ PP18 کی تمام یونین کونسلوں کے چیئرمینوں، وائس چیئرمینوں اور کونسلوں کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مرزا منصور بیگ، ظفر ستی، شبیر احمد، وحید عباسی، صنوبر گل، راجہ اسرار، چیئرمینوں چودھری خالد راجہ، تنویر کوثر، چودھری طاہر مطلوب، ملک طاہر، شوکت خان، ندیم بٹی سمیت دیگر متعدد کونسلوں نے شرکت کی اور خطاب میں سجاد خان کو یقین دلایا کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے فیصلے کے مطابق نہ صرف سجاد خان کی انتخابی محنت زور شور سے چلا کر انہیں کامیاب کریں بلکہ راولپنڈی شہر کے تمام اسمبلی اور صوبائی حلقوں کے تمام امیدواروں کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کر کے راولپنڈی کو مسلم لیگ نون کا گڑھ ثابت کریں گے اور سیاسی مخالفین کو شکست سے دوچار کریں گے۔ قومی اسمبلی کی حلقہ N106 سے PTI کے امیدوار خالد نواز سترائج نے کہا ہے کہ یہ الیکشن بہت اہم ہے جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ یہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کا الیکشن ہے۔ ذات، برادری، دھڑے بندی کی سیاست کو خیر آباد کہہ کر ملک اور اپنے بچوں کے روشن اور بہتر مستقبل کے لیے اپنے قائد عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور 8 فروری کو عمران خان کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تحصیل جنرل سیکرٹری PTI رانا غلام سرور بابر اور چیئرمین راجہ گوشی خان کے ہمراہ رجانہ کی معروف سیاسی شخصیت سابق PTI کونسلر ڈاکٹر نصیر مرزا کی رہائشگاہ پر معززین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر نصیر مرزا اور ان کے ساتھیوں نے خالد نواز سترائج کو الیکشن میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ خالد نواز سترائج جوان قیادت ہیں جو الیکشن میں حصہ لینے سے پہلے ہی پورے علاقے میں امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ ساتھ پرخلوص سماجی خدمات کی شہرت رکھتے ہیں۔ خالد نواز سترائج نے ڈاکٹر نصیر مرزا اور دیگر معززین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ملک اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ عوامی اعتماد پر پورا اترنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کریں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے بعد پشاور میں بنو قابل پروگرام لانچ کر دیا۔ تقریب میں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، ریجنل صدر خالد وقاص، سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان، نیشنل ڈائریکٹر الخدمت بنو قابل پروگرام نوید علی بیگ، عبدالواسع سینئر مینیجر میڈیا ریشن شعیب احمد ہاشمی، مختلف طبقات کے نمایاں شخصیات سمیت طلباء و طالبات اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدمت کا جذبہ رکھنے والوں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا۔ نوجوان نسل کے لیے مثبت سوچ اور عملی اقدامات کرنے والے قوم کے محسن ہیں۔ پریشان حال نوجوانوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرنے پر الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت اس نوبل کاز میں الخدمت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ بگاڑ میں ہم سب کا کردار ہے، اب تعمیر میں بھی سب کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر الخدمت ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ 15 کروڑ نوجوان ملک و قوم کا اثاثہ ہیں۔ بدقسمتی سے اس عدم توجہ کے باعث بہت بڑی تعداد نشے سمیت دیگر منفی سرگرمیاں کر رہی ہے۔ اس قومی اثاثے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور قوم کی ترقی کے لیے ہمیں جماعتی، مذہبی اور مسلکی تفریق سے بالاتر ہو کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اگلے 3 سالوں میں 1 ملین نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے IT ووکیشنل کورسز کے علاوہ والنٹیئر ٹریننگ دے گی تاکہ یہ نوجوان یونیورسٹی اور کالجز کے بعد روزگار کی تلاش میں پریشان ہونے کی بجائے اپنی سکلز کی بنیاد پر اپنے خاندان کی کفالت کے ساتھ مزید روزگار نوجوانوں کے روزگار کا ذریعہ بن سکیں اور ملک پر کسی آفت یا مصیبت کے وقت متاثرین و بے سہارا افراد کی مدد کرنے کے قابل ہو سکیں۔ بنو قابل پروگرام الخدمت کا نہیں بلکہ پاکستانی قوم کا پروجیکٹ ہے۔ ہم نے یوتھ کے لیے ایسے پروجیکٹ اور مثبت سرگرمیاں نہ کی تو ان کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ بیلجیم کے سفیر چارلس ڈیلون نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے دورے کے موقع پر تاجروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیلجیم کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ بیلجیم یورپی یونین میں پاکستان کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت، سائنسی تحقیق، قابل تجدید توانائی اور تعلیم کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بیلجیم کے سفیر چارلس ڈیلون نے کہا کہ موجودہ جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز مزید 4 سال کے لیے 2027 تک توسیع کر دی گئی ہے اور یہ پاکستان کے لیے GSP+ کنونشنز بالخصوص مزدوروں کے حقوق، انسانی حقوق اور مالیاتی تحفظ پر عمل درآمد کرنے کا بہترین موقع ہے جس سے پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر سفیر نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بیلجیم بزنس کانٹیکٹ ڈے اور کیٹلاگ نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ نمائش میں بیلجیم کے بارے میں معلوماتی کتب، رسائل اور تجارتی ڈائریکٹریز رکھی گئی تھیں۔ اس سے پہلے صدر چیمبر ثاقب رفیق نے اپنے استقبالیہ کلمات میں چیمبر کی موجودہ سرگرمیوں اور آنے والے پروگراموں کا مختصر خلاصہ پیش کیا۔ انہوں نے بیلجیم کے سفیر کو پاکستان میں مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے ممکنہ مواقع سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیلجیم یورپی یونین پاکستان کی عام تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ RCCI بیلجیم کے سفارتخانے کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد حمزہ سروش، نائب صدر فیصل شہزاد اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران، ٹریڈ کمشنر عابد حسین، کمرشل آفیسر شوکت نیازی اور RCCI کے اراکین بھی موجود تھے۔